अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। और इसको एक अच्छी खबर कह सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मैट्रिक और इंटर में थे और 9th का एग्ज़ाम दे के 10th के एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम देने वाले थे, लेकिन उसके फ़ौरन इस दौरान कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से उनके इम्तहानात मुलतवी हो गए थे। ये तकरीबन सारे पाकिस्तान में ही इम्तहानात मुलतवी हुए थे। तो इसी तरह इंटर के एग्ज़ाम्स के साथ हुआ था। जो लोग 11वीं के इम्तहानात दे चुके थे और 12वीं के इम्तहानात की तैयारी कर रहे थे और बिल्कुल एग्ज़ाम्स उनके पास आ चुके थे और साथ ही कोरोना की वजह से उनके एग्ज़ाम्स भी पूरे पाकिस्तान में मुलतवी हो गए थे। तो आज एक मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ है और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब से कोरोना आया है पहली मरतबा ऐसा देखने में आया है कि चारों सूबों में एक इत्तफ़ाक़ राय इस अमल में पैदा हुई है कि तमाम स्टूडेंट्स को जो 9th क्लियर कर चुके थे, जो 11th के एग्ज़ाम पास कर चुके थे, 9th वालों को 3% इजाफी नंबर देके जो उन्होंने 9th में हासिल किए थे उसमें 3% इंक्रीज़ करके वो 10th के नंबर उनको दे दिए जाएंगे और यूँ 9th और 10th के टोटल काउंट जो है वो उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे। और इसी तरह 11वीं के एग्ज़ाम में जिन लोगों ने नंबर हासिल किए थे वो जितने परसेंट थे उसमें 3% मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा और वो उनके 12वीं के नंबर बन जाएंगे। 12वीं और 11वीं के दोनों नंबरों को मिलाकर उनके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स बन जाएंगे। पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो बेसिकली बेस्ड करता है 11वीं और 12वीं का जो इम्तिहान होता है, जो मुश्तरका नंबर्स होते हैं 12th के या इंटर के, उस पर बेस्ड कर रहा होता है। उसी के नंबरों पर आपको मेडिकल में दाखिला मिलता है और आप MBBS और दीगर मेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के मेडिकल कॉलेजेस में। और इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपने इंटर पास किया है तो आप पब्लिक और प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में इंटर के मार्क्स पर एडमिशन आपको मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां आपके जो मार्क्स मैट्रिक के मार्क्स हैं वो भी काउंट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली जो आपका पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में मैटर करता है वो इंटर के एग्ज़ाम्स के मार्क्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये मार्क्स और देखना यह है कि किस हद तक ये फैसला दुरुस्त फैसला है, क्योंकि अगर ये फैसला ना किया जाता तो एक साल का जो तालीमी साल था उसका ब्रेक आ जाना था और वो पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में आ जाना था, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन लेट हो जाने थे, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एडमिशन लेट हो जाते थे। न सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग बल्कि आप अगर कहीं और किसी और सब्जेक्ट में भी BS करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो तब भी आपको इंटर के डिटेल मार्कशीट चाहिए होती है। और अगर इंटर के एग्ज़ाम ना होते तो यूनिवर्सिटीज़ का एक साल तालीमी साल जो है वो मिस हो जाता। अगर आप मैट्रिक के एग्जाम ना क्लियर कर पाते और तो आपका जो इंटर का साल था वो मिस हो जाना था। तो एक साल तालीमी साल बच जाता है इस तरह की पॉलिसीज से। लेकिन इस तरह की पॉलिसीज इंपैक्ट क्या डालते हैं, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की बात करते हैं वो 2020 में भी एक फरसूदा निज़ाम है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां बड़ी कम रिसर्च की जाती है, जहाँ बहुत कम रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, जहाँ लोग जो है वो सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम होने के बावजूद भी तालीमी मेयार उतना अच्छा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो आपको अलग से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है और उसके अलावा दुनिया भर की बेशतर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपसे अलग से एक इक्वलेंस टेस्ट भी लेती हैं। एक अगर एडमिशन लेने से पहले आपको एक अलग से कोर्स करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात ऑलरेडी थे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर। एक साल मिस होने के बाद ये जो तलबा हैं जो आज इंटर में हैं, जो आज मैट्रिक में हैं, इनका एक साल के पेपर इन्होंने नहीं दिए और इनको पिछले साल के नंबरों में 3% इजाफे के साथ अगले मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो इनके तालीमी निज़ाम पर किस हद तक असर पड़ेगा, इस पर हम बात करने के लिए डॉक्टर अताउर रहमान साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो हम उनसे बात करेंगे। अगर नहीं किया तो उनको कॉल कर लीजिए ताकि हम उनसे इस पर राय ले लें। मुझे पैनल में मजीद गुफ्तगू के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस को लेके जो इजलास नेशनल असम्बली का बुलाया गया था पार्लियामेंट का, जिसमें सेनेट और नेशनल असम्बली का इजलास था, उसके उन इजलासों कल भी आखिरी दिन होगा शायद इस इजलास का। अपोजिशन को इस इजलास पर एतराज़ है। अपोजिशन ने बार बार ये खदशा जाहिर किया है। खासतौर पर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया है कि जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो सका। साथ में ये भी बताया गया कि हुकूमत की हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, हर वजीर मुतजाद बयान दे रहा है। ये कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि कौम के साथ मुसलसल झूठ बोला जा रहा है।
कोरोना वायरस को लेकर, और साथ में गलत अदाद व शुमार भी कोट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से। तो इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद है कमल शोजब साहिबा। कमल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असम्बली हैं। कमल साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा हैं। शिजा साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज धामरा साहब हैं। आजिज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं शीजा साहब आपकी जानिब आऊंगा। अपोजिशन को कोरोना वायरस की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उस पर मुसलसल तहफुजात हैं, जबकि गवर्नमेंट बार बार अपोजिशन से कह रही है कि भाई कुछ सजेशन है तो आप हमें दे दीजिए। कल शबरी फराज साहब ने भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हिकमत अमली नहीं है तो क्या हिकमत अमली बनाई जाए, किस तरह के इकदाम किए जाएं। तो गवर्नमेंट तो खुद मांग रही है अपोजिशन से कि आप बताएं क्या लाएअमल होना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी अदनान, देखिए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कितनी अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार है, किस हद तक, और किस हद तक जो है ये अपोजिशन की तरफ इनका रवैया क्या रहा है। देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उन्होंने आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें डिटेल्ड सजेशंस थी जो मीडिया को भी दी गई थी, और हमने यही कहा था कि आप आके मिल के बैठें और इस पे बात करें। मेरे ख्याल से बिलावल साहब भी थ्रू आउट यही कह रहे हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये कहा है कि आप इस वक्त गवर्नमेंट की विक्टिमाइजेशन खत्म कर दें। आपके जो मिनिस्टर्स रोज आके गलत अल्फाज जो है वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद नहीं रुकते जी। अपनी वो टेलीथॉन का जो एक मजाक था उसमें कहने लगे कि अगर मैं इन लोगों को साथ ले लूंगा तो कोई चैरिटी नहीं देगा। फिर एक लाहौर के प्रोग्राम में कहने लगे आप टाइगर फोर्सेस को अपने लिए इस्तेमाल करें, आप इस मौके को। शिजा, आपको रोकूंगा मैं। शिजा, मुझे कता कलामी की माजरत। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मैं जरा उनसे जो एजुकेशन पे डेवलपमेंट हुई है उस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर हम वापस पैनल पे आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैट्रिक और जो इंटर के तलबा थे, 9th वालों को 3% इजाफी नंबर दे के उन्हें मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जो लोग 12th में थे उनको 11वीं में जो नंबर आया 3% इजाफी नंबर दे के उनको इंटर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कैसी पॉलिसी है सर, ये बता दीजिए। मेरे ख्याल से इस पॉलिसी तो ये ठीक है, लेकिन इसमें एक तरमीम होनी चाहिए। वो ये कि जो अपने मार्क्स बेहतर करना चाहें तो दिसंबर या जनवरी में एक इम्तिहान एक और हो जाना चाहिए, इन लेवल्स के इम्तिहानात, ताकि जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहें तो वो दोबारा इम्तिहान में बैठ के इम्प्रूव कर सकें। ये मौका देना चाहिए बच्चों को। अभी इम्तिहान तो नहीं हो सकता, लेकिन अलग से एक इम्तिहान हो जाए ताकि बच्चे जो समझते हैं कि उनके मार्क्स बेहतर आ सकते थे, मेहनत करते वो, तो उनको एक मौका देकर उनके इम्तिहान मार्क्स बेहतर करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में कहा जब आप साथ नहीं थे उस वक्त, के इंटर के मार्क्स बड़े मैटर कर रहे होते हैं। इंटर की जो आपका टाइम होता है स्टूडेंट्स का, वो आपका एजुकेशन करियर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पूरा एक साल के जो एग्जाम थे वो इसलिए हमने उनको रियायत दे दी कि तालीमी साल का हर्ज ना हो। क्या तालीमी साल बचाते बचाते कहीं हम इस पूरे सेशन का जो क्रेडिबिलिटी थी उसको कहीं गंवा ना बैठे सर? खदशा ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और इसीलिए मैंने अर्ज किया, क्योंकि पूरी जिंदगी बनती है। अगर आपके मार्क्स इंटर में अच्छे आ जाएं तो इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में दाखिला ले सकते हैं। अगर आपने खाली पिछले मार्क्स की बुनियाद पे, अगर वो कमजोर थे, कम मार्क्स थे, तो फिर आपको ये मौके खत्म हो जाएंगे, तो पूरी जिंदगी शेप हो जाती है इन मार्क्स से। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपना, उनको ऑप्शन होना चाहिए कि ये तो कर लें और प्रमोट हो जाएं, लेकिन वो अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहें तो दोबारा इम्तिहान देकर उसको इंप्रूव कर सकें। एक अलग से इम्तिहान होना। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपसे कहा जाता कि आप इस मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से एग्जाम्स नहीं हो सकते, अगर आप पॉलिसी बनाए तो क्या आप तालीमी साल मिस कर देते, या आप भी इसी तरह की पॉलिसी बनाते कि इजाफी नंबर देकर उन्हें अगली क्लासों में भेज देते? इंटर और मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब। मैं जो था यही ऑप्शन रखता जो कि इस मौजूदा हुकूमत ने पॉलिसी में रखा है, लेकिन ये उसके साथ साथ ये भी जो मैंने प्रोविजन बताई ये भी रखता, ताकि लोग जो है उनका तालीमी साल, जो लोग
جن کے مارکس اچھے ہیں اور کنٹینیو کر سکتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کنٹینیو کر جاتے. جن کو مسئلہ ہے تو وہ دوبارہ امتحان دے کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے. تو اس کے لیے دونوں چیزیں فائدہ ہو جاتا. آخری سوال کا جواب دے دیجیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو ہو گیا میٹرک اور انٹر کے لوگوں کے لیے. جو لوگ فلم میں ہیں, جو لوگ بی ایس کر رہے ہیں, جو لوگ انجینئرنگ کر رہے ہیں, جو لوگ میڈیکل کر رہے ہیں, ان کے ایگزامز اگر ٹائم پہ نہیں ہو پا رہے تو ان کو کیا ڈیلے کر دیا جائے, یا ان پر بھی کسی طرح کا فارمولا لگا کے ان کا جو تعلیمی سیشن کا دورانیہ تھا اس کو بچا لیا جائے؟ سر تعلیمی سیشن کا جو دورانیہ ہے اس کو بچا لینا چاہیے, لیکن اس کو ان کے لیے ایڈیشنل امتحانات بعد میں لوا لیے جائیں جس کو کوالیفائی کرنا لازمی قرار دے دیا جائے. تو اس وجہ سے ٹیمپریلی آپ پروموٹ کر دیں, لیکن امتحان جو ابھی ہونے والے ہیں اس کو 4 مہینے یا 6 مہینے بعد لے لیں, اور وہ لیکن وہ امتحان لازمی قرار دیں کہ اس کو پاس کرنا لازمی ہوگا, تاکہ وہ جو ہے اس کو لائٹلی نہ لیں, ان کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے لیکن کچھ عرصے بعد گزریں, لیکن ان کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو, اس لیے ان کو پروموٹ کر کے آگے کر دیا جائے. بالکل صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. شیزہ فاطمہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کر رہی تھی, لیکن اس سے پہلے میری بہن کنول شوذب صاحبہ مجھ سے ناراض تھیں, کوئی 7 مہینے بعد ناراضگی انہوں نے ختم کی, ان کا بہت شکریہ. وہ میری کل بھی بہن تھیں, آج بھی بہن ہیں اور میری بڑی بہن رہیں گی. چلو بڑا میں ہو جاتا ہوں, آپ چھوٹی ہو جائیں. تو بہت شکریہ کنول صاحبہ بڑے عرصے بعد وقت دینے کے لیے. شیزہ صاحبہ اوور ٹو یو. جی, تو بات ہو رہی تھی کہ شہباز صاحب بھی جب آئے تو ہم نے یقیناً پراپر ایک سجیشنز دی تھی, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, اگر چاہتے ہیں تو ہم ریٹن بھی دے دیتے ہیں. مگر سیشن کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں سیشن کا مقصد تھا کہ ایک گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے آخر کچھ سوچا ہوگا وہ سامنے آئے, اور اس کے اندر جو وزیر اعظم صاحب ہیں جو اس وقت وزیر صحت کا عہدہ بھی رکھتے ہیں, ان کی عدم موجودگی جو ہے وہ اتنے امپورٹنٹ سیشن کے اوپر جو ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے وہ ہمارے لیے ایک obviously ایک کنسرننگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب آتے, وہ بتاتے کہ یہ جو بارڈرز کے اوپر ایشو ہوا ہے, جب چاہے وہ ایران کا بارڈر تھا جہاں سے ظفر مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ 78% کیسز پاکستان میں وہاں سے انیشیٹ ہوئے, یا وہ مختلف ایئرپورٹس تھے جہاں سے عمرہ سے لوگ واپس آ رہے تھے. میں 11 مارچ کو عمرے سے واپس آئی ہوں جی, میری کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی کسی ایئرپورٹ کے اوپر. تو مطلب وہ جو ایک مس مینجمنٹ تھی اس پہ کوئی ہمیں جواب دیتا, اور پھر حالیہ جو ان کی پالیسی ہے وہ بتاتا. نہ ہمیں کسی نے ان کی میڈیکل پالیسی بتائی ہے, نہ ہمیں کسی نے اکنامک پالیسی پہ بریف کیا ہے, نہ ہمیں کسی نے کوئی اسٹریٹجی کوئی ویژن دیا ہے. تو ایک جو ہے وہ لیک آف ویژن اور لیک آف اسٹریٹجی, کنسرٹڈ اسٹریٹجی, یہ تو چیف جسٹس صاحب پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ ایک یہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک متحرک قسم کی اسٹریٹجی بنانے میں ناکام رہی ہے. اور بالکل ٹھیک ہے. کمل صاحبہ اس پہ کامنٹ کر دیجئے. شیزہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اس سیشن کا کوئی وہ مقصد جو تھا وہ اس لیے پورا نہیں ہو سکا کہ آپ لوگ بتا نہیں سکے. پرائم منسٹر صاحب اگر فلور پر آتے ہیں تو بڑا واضح ہو جاتا بہت ساری چیزیں. اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں وہ جو بہت زیادہ ہیں پرائم منسٹر کو لے کے اور ان کی پالیسیز کو لے کے وہ دور ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بات سنیں, شیزہ صاحبہ تو وہاں موجود ہے, میں بھی رہی ہوں. اس سیشن کا مقصد یہ تھا کہ کووڈ-19 کے اوپر اسٹریٹجی اور ڈسکشن ہو سکے, اور ہمارا خیال تھا کہ اپوزیشن کافی فارغ ہے, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون تو جن کے شہباز شریف صاحب صدر ہیں, وہ باہر سے اسی وجہ سے آئے تھے کہ کرونا سے فائٹ کریں گے, لیکن پچھلے 3-3.5 مہینے سے ہم ان کو لیپ ٹاپ کے آگے ہی دیکھ رہے ہیں. تو گراؤنڈ پہ تو یہ لوگ نہیں نکلتے ہیں. کم از کم اسمبلی کے سیشن میں کوئی پروڈکٹیو کوئی ان کی طرف سے سفارشات آ جاتی, کوئی ان کی طرف سے ریسرچ شیئر ہوتی, کوئی اچھی کووڈ-19 کے بارے میں یہ کوئی ایک لائحہ عمل بتاتے. گورنمنٹ تو پالیسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے, یہ سنے تو تب ہے نا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پولیٹیکل انہوں نے اٹیکس کرنے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, پولیٹیکل یہ جو مڈ سلنگنگ ہے وہ ایک جو اس سیشن میں نظر آ رہی ہے. بڑی کنسٹرکٹیو سپیچز بھی ہوئی ہیں جس میں پالیسی سے ریلیٹڈ بات چیت کی. حماد اظہر صاحب نے بتایا جو سارا دیکھ رہے ہیں معاملات کو, ایکسپورٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں, معیشت سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کی. 1 گھنٹہ جو وزیر خارجہ صاحب نے بات کی اس میں سے بھی انہوں نے کچھ نہیں سنا. آگے سے جواب میں جو خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی وہ آپ دیکھ لیں, وہ اپنی زمانے کے گن گانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. وہ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا, اور میرے اور آپ کے علاقوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھے اور آپ سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہے
کہ ساؤتھ پنجاب میں اب تک جتنے 10 سال ان کی حکومت رہی ہے 12% سے اوپر کبھی بجٹ نہیں گیا, جہاں کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ساری باتیں اگر ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک جو سیشن کی اورینٹیشن ہوتی ہے اس میں ایک آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, آپ کو جتنے پارلیمنٹری ان کے لیڈرز ہیں وہ کھڑے ہو کے جب بات کرتے ہیں تو اس میں تو وہ صرف وہی باتیں کرتے ہیں, صرف اس کے ساتھ اور آگے اور شروع میں اور آخر میں کووڈ-19 صرف لگا دی ہے ایڈیشن, باقی پرانی وہی باتیں ہیں ساری. ہم نے یہ کیا, میاں صاحب یہ کرتے تھے, دونوں بھائیوں نے یہ کیا, اور اس کے بعد ان کے جو نعرے لگانے کا ان سب کو شوق ہے. اور شیزا خود بھی ان کو پرچیاں دے رہی تھی خواجہ آصف صاحب کو جب وہ سپیچ کر رہے تھے. پوچھتے نا اس وقت پالیسی سٹیٹمنٹ کے لیے جس وقت یہاں سے وزیر کوئی کھڑا ہو رہا ہو تو ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے کیوں سپیچ کرا رہے ہیں, ہمیں بات کرنے دی جائے. ہم سارے بول لیں 3 سپیچز کریں تو آپ جواب دیں, اور وہ جب جواب کے لیے بھی کھڑے ہو تو زیادہ تر یہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اپنی اپنی بات کر کے. مقصد سارا یہ کہ اگر آپ کا ارادہ ہی یہ تھا, ارادہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے لک فارورڈ کرنا ہے. دیکھیں جہاں تک پالیسی سٹیٹمنٹ کی بات ہے, آپ کو وزیر اعظم اس وقت وزیر صحت کا جو یہ بڑا تانا مارے ہیں ان کو, وہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آ کے, وہ سارے ان کے پوائنٹس بھی لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شاید کوئی اچھا پوائنٹ نکل ہی آئے کوئی ریلیٹڈ ٹو کرونا وائرس کے ایشو سے سلوشن کی طرف کوئی یہ بتا ہی دیں, لیکن ابھی تک نظر نہیں آیا. لیکن بات ساری ہے کہ پالیسی سٹیٹمنٹس اگر سننے کے لیے یہ تیار ہوتے تو ان 2 دن کی ڈیبیٹ میں کوئی کنسٹرکٹیو آپ کو اپروچ نظر آتی, جو کہ نہیں آئی. بالکل ٹھیک ہے عاجز بھائی, اور اس ایشو کے بارے میں بات کرتے نظر آتے. ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ پوری دنیا کا ایشو ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ کیا WHO, مجھے صرف 1 منٹ جملہ کمپلیٹ کرنے دیں. WHO کی جو آج سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پرماننٹ ایشو بن سکتا ہے, آپ کی کمیونٹیز کے لیے یہ پرماننٹ انفیکشن بن سکتا ہے. جیسے آپ ایڈز HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو موسٹ لائکلی کووڈ-19 کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے. تو اس لیے اگر کہ لاک ڈاؤن کب شروع ہوا, تافتان بارڈر پہ کیا ہوا کیا نہیں, وہ ہزاروں دفعہ وہ میٹر ڈسکس ہو گیا. سانپ نکل گیا, انہوں نے لکیر پیٹنی ہے تو پیٹتے رہے. بالکل ٹھیک ہے, میں شیزا صاحب آپ کو ٹائم دوں گا اس پہ رسپانس کرنے کا. عاجز بھائی ڈیفرنٹ ہو رہی ہے, آپ پلیز خدا کا واسطے کوئی سائنٹیفک ریسرچ پڑھیں اور دنیا کے ڈائنامکس دیکھیں اور اس پہ بات کریں. بالکل ٹھیک ہے عاجز بھائی, سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا بلایا جاتا ہے کہ وہاں پالیسیز بنائی جا سکیں, جو قوم کو درپیش مسائل ہیں اس پر گورنمنٹ کا لائے عمل کیا ہوگا, قانون سازی کس طرح ہوگی, عوام کو ریلیف کیسے ملے گا, اس پر بات ہو. تو ساری عوام بڑی خوش تھی کہ اتنے مشکل حالات میں مینج کر کے ہمارے پارلیمنٹیرین اجلاس میں شرکت کریں گے, لیکن کنسٹرکٹیو چیز سامنے نہیں آ سکی. مطلب ابھی تک جو سیشنز میں ہم دیکھتے رہے, اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے بھی ایک دوسرے پر تنقید ہوتی رہی, ایک دوسرے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی. کل جمعہ ہے, شاید کہ کل آخری دن ہو اس سیشن کا جو بلایا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کل بھی کوئی کنسٹرکٹیو گفتگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کل کا دن بھی ایز یوزول پرانے دنوں کی طرح گزرے گا, اور ہو کیوں نہیں پا رہی سر؟ کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا جا رہا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو پا رہا؟ عاجز صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا. عاجز صاحب کو دوبارہ لائن پہ لے لو. شیزا صاحبہ اوور ٹو یو. میں عاجز صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. شیزا صاحبہ دیکھیں عدنان, بات یہ ہے کہ 2 موضوعوں پر میں کروں گی. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایک چیز کو آگے لے کے بڑھنا اور سب کو ساتھ لے کے چلنا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس اور ان کے وزراء کی اپنی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایک انسائٹ فل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, جو معاملے کو بگاڑنے والی ہوتی ہیں اور سنبھالنے والی نہیں ہوتی. تو یہ تھوڑا سا گورنمنٹ نے وزاداری دکھانی ہوتی ہے. اپوزیشن تنقید کرتی ہے, اپوزیشن سوال پوچھتی ہے, ان کو حوصلے سے اس کو سننا اور اس کو جواب دینا چاہیے. شیزا صاحبہ قطع کلامی کی معذرت, عاجز صاحب کا ٹرن تھا, وہ واپس آ گئے. میں عاجز صاحب کا رسپانس دے لوں, پھر آپ کو تفصیلی ٹائم دے دیتا ہوں. عاجز بھائی, سیشن جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو پا رہا. ہو از ریسپانسبل سر؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو سیشن جس کانسیپٹ کے لیے بلایا گیا وہ کانسیپٹ جو گورنمنٹ اوپن کرتی ہے جب اس سارے بحث کو, وہ سارا معاملہ جو ہے انہوں نے ختم کر دیا. اور جو اسپیچ تھی گورنمنٹ سائڈ کی, بجائے ہیلتھ منسٹر سے کرنے کے لیے جب وزیر خارجہ آئے تو انہوں نے پتہ نہیں کس انداز میں یہ بات کرنا شروع کی کہ بحرانوں کے اندر حکومت کا جو پالیسی ہوتی ہے یا لیڈنگ رول جو ہوتا ہے وہ پوری قوم نے دیکھ لیا
کہ کس انداز میں ایک صوبے کو ہٹ کی گئی. یہی باتیں تو وفاقی وزیر ویسے ہی کر رہے تھے, ایک صوبے کو ہٹ کرنے کے لیے, وہاں کے لاک ڈاؤن کو ہٹ کرنے کے لیے. اچھا, اگلے دن جب سینٹ میں اجلاس ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کورونا سے لڑنے کے لیے لوہا منوانے کی بات نہیں کی جا رہی تھی. وہ پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ جاؤ, تیاری کرو, جاؤ آپ اپنے صوبے میں, ہم کل آ رہے ہیں آپ کے صوبے میں اور ہم اپنا لوہا منوائیں گے آپ کے خلاف, کورونا کے خلاف نہیں. جب گورنمنٹ سائڈ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, جب وہ اس طریقے کی بات کرے گی تو ظاہر یہ جواب آئے گا, اور جواب در جواب کے انداز میں یہ ساری گفتگو ہوئی. مگر فلور آف دا ہاؤس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی ان تمام باتوں کو, دیکھیں گورنمنٹ پہ کوتاہیوں کی بات ہوتی ہے, سندھ گورنمنٹ پہ تنقید ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ ہے, وہاں پر گورنر کے ایشو ہوتے ہیں. عاجز بھائی بڑی معذرت, کنول صاحبہ کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی ہے. انہوں نے کہا چلو ہم تو کر رہے ہیں تنقید, ان سے پوچھ لیں اپوزیشن والے کیا حکمت عملی لائے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سینٹ فلور پہ اور نیشنل اسمبلی کے فلور پہ سندھ کو اور پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کو نشانہ بنایا, تو اپوزیشن نے بھی تو سر واپسی تنقید ہی کی ہے نا سر. اپوزیشن کو حکمت عملی دے دیتی, یا اپوزیشن کہہ دیتی کہ کرونا پر اس طرح کی پالیسی بنا لے, اور یہ سجیشن ہے ہماری طرف سے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, جی دیکھیں, اگر ہم پارلیمنٹ سے تھوڑا پہلے چلے جائیں تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وہ الفاظ بھی تو کوٹ کریں نا آپ اس پروگرام میں, کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے پرائم منسٹر ہیں, آپ اس قوم کے پرائم منسٹر ہیں, آپ ہیلتھ منسٹر ہیں ہمارے, آپ آگے آئیں, ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور واپسی میں پھر وفاقی وزراء صاحبہ نے کیا کہا یہ بھی آپ اس پروگرام میں قوم کو بتا دیں. آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ گفتگو ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, جس نے کہا کہ آئیں مل بیٹھ کے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں, تنقید کا ایک پورشن اس اسپیچ سے نکالنے کے بعد دوسرے الفاظ کو کوٹ کیوں نہیں کیا جا رہا, کہ جب آپ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, تو ایک طے ہوا تھا ایک سوال پوچھ لیجئے. جی پوچھ لیں, آپ پوچھ لیں عاجز صاحب کو, جاری ہے آپ کی آواز. کمل صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں عاجز صاحب؟ این سی او سی کی میٹنگز میں سندھ کی حکومت ساتھ بیٹھتی ہے, اور جو فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ کلیکٹیو وزڈم سے ہوتی ہے اور سارے مل کے کرتے ہیں, اور اس میں جو کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, جو ان کو ایڈ چاہیے ہوتی ہے, جو کیش ٹرانسفر 33 لاکھ لوگوں کو دیا جا رہا ہے, وہ سارا حکومت کر رہی ہے, جس میں انٹرنیشنلی جو ایڈ آتی ہے اس کو بھی آپ نے خود دیکھا, مراد علی شاہ صاحب جا کے ریسیو کرتے ہیں. یہ مل بیٹھ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی انکمپٹنس کو امپروو کرنے کے لیے اگر کوئی محنت کرنا چاہ رہے ہیں تو بتا دیں, نہیں تو اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس رائٹس ہیں کہ آپ نے خود ہی آپریشنلائز کرنا ہے. آپ سے آپ کی پرفارمنس پوچھیں, ہم نے آپ نے 10 سالوں میں اپنے صوبے میں ہیلتھ کی مد میں جو کاروائیاں کی ہیں ان پہ ذرا ہائی لائٹ کر دیں. اور عزرا پیچو صاحبہ بالکل غائب ہیں, اپنے جتنے بھی سندھ کے اضلاع ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آئی کہیں جاتے ہوئے بھی, اور نہ آپ کے مراد علی شاہ صاحب ایون عمر کوٹ میں نہیں گئے جو ان کا اپنی جگہ ہے. ہمیں کچھ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ آپ سندھ میں کر کیا رہے ہیں. 11 یوسیز کا ڈیٹا نہیں نکلا, 12 سال ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں اینکر کون ہے اس پروگرام کا؟ میں اینکر ہوں, لیکن میں نے خود اجازت دی نا کمل صاحب سے سوال پوچھنے کی. اسپیشل مہربانی کی, چلو آپ نے اسپیشل مہربانی کی, میں نے تحمل سے بات سنی ان کی. جی انہوں نے پہلے پوچھا کہ وہ سوال کرنا چاہتی ہیں. سر عاجز بھائی, یہ دیکھیں اپوزیشن کا رویہ جس پہ تنقید ہو رہی ہے نا, کہ گورنمنٹ نے سوال کیے اور اپوزیشن خاموشی سے سن رہی ہے. پہلی بات تو میں اپنی بہن کو بتانا چاہتا ہوں کہ مراد علی شاہ کا حلقہ عمر کوٹ نہیں ہے, وہ آپ کے شاہ جی کا حلقہ ہے جو سندھ میں لوہا منوانے کی بات کر رہے تھے, یہ ان کا حلقہ ہے. ذرا ریکارڈ کو درست کیجیے گا. اب آپ کی انفارمیشن کی تقاضا یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ سندھ کے چیف منسٹر کس حلقے سے تعلق رکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ شروع ہوئی تو یہ ساری ڈیبیٹ جو ایک ٹیکنیکل تھی, طبی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی تھی, ہیلتھ منسٹر کو آگے آنے چاہیے تھا یا نہیں. میری بہن پوچھ رہی ہے عذرا پیچیو کہاں ہے ہیلتھ منسٹر. میں کہہ رہا ہوں کہ جب نیشنل اسمبلی اور سینٹ ان سیشن ہے تو ان کے ہیلتھ منسٹر کہاں ہے جن کا نام عمران خان ہے, وہ کہاں ہے؟ وہ تو بتائے نا کیا صورتحال پاکستان کی. یہ سندھ کی پرفارمنس کا جواب ہے. ابھی پیشنس کے ساتھ میری بات سنیں, آپ اینکر نہیں ہیں, آپ نے سوال کیا, میں جواب دے رہا ہوں. اچھا, دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے سینٹرل گورنمنٹ کا جہاں پر چاروں صوبائی گورنمنٹ بیٹھتی ہیں. ارے بابا, آپ نے سندھ کے لاک ڈاؤن کو حرام قرار دے دیا ہے, آپ نے باقی صوبوں کے لاک ڈاؤن کو حلال قرار دے دیا ہے. وہاں پہ بیٹھنے کے بعد آپ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن لگتا تو قوم بھوک مر جائے گی, اگلے دن کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں لگتا
तो सूरत हाल और ज्यादा खराब होती। फिर कहते हैं कि मैं डे 1 से लॉकडाउन के खिलाफ हूं। तो ये जो आपकी कंट्रोवर्सी है, ये लॉकडाउन के खिलाफ और सिंध में जो सिविल वार करवाने की कोशिश की आपने, ताजरों को कहा बाहर निकले, हम आपको लीड करने के लिए तैयार हैं। केपीके के अंदर आपने दुकानदारों के ऊपर फायरिंग की उन बेचारों के हवाले से। ये जो आप सियासत वाली पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, इन्होंने प्रॉब्लम इख्तियार किया है सिंध में। और देखें, ये जो लॉकडाउन आपने खत्म करवाया है सूबों को प्रेशर डाल के, मैं ये कह रहा हूं कि आगे चल के नहीं आदेश भाई, सूबों में प्रेशर डाल के लॉकडाउन खत्म नहीं हो सकता सर। वो तो 18वीं तरमीम के बाद आपकी मर्जी होगी सर, सूबे की मर्जी आप होगी। भी सवाल करें, वो मेरी बहन भी सवाल करें, मेरा जवाब तो सुने आपने सर अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि जब वफाकी हुकूमत सिंध में आके ये कहेगी कि लॉकडाउन अवाम दुश्मन है, मजदूर दुश्मन है, लोग निकले, हम लीड करेंगे, तो इस तरह चलती है वफाकी हुकूमतें। ये होती है रियासत। मैं इस पर बिल्कुल इस पर रिस्पॉन्स कमल साहब से लूंगा। शीला साहब, मैंने आपसे तफसीली जवाब लेना, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे ब्रेक लेने दें अगर आप कहती हैं तो। मैं क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया मैंने, ब्रेक के बाद अगर तफसीली टाइम दे दूं। शीला साहब एक ब्रेक ले लो जल्दी से यार। शीला साहबा, कमल साहबा का जो पॉइंट है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन लीडर का भी एक रोल होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो रोल नजर नहीं आ रहा। अगर वो कोरोना की खातिर आए थे तो कोरोना पर एक हिकमत अमली अपोजिशन की जानिब से भी आनी चाहिए थी। अपोजिशन के लोग तकरीरों में साबका अदवार का तज़किरा करते हैं, मौजूदा दौर में उनका इनपुट क्या है वो नजर नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं इस पर जरा तफसीली अगर आप रिस्पॉन्स कर दें तो। देखिए, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े होके पहली बात ये करेंगे कि 18वीं तरमीम थी और उसकी वजह से जो है वो हेल्थ का सूबों ने जो भी तनकीद ही अपनी अपोजिशन को विक्टिमाइज करने से अपनी तकरीर शुरू करेंगे, तो उनको जवाब तो मिलेगा ना। फिर अगले भी तो गिनवाएंगे कि हाँ जी आप क्यों किस पॉइंट पर तनकीद कर रहे हैं जब ये जो है काम हो चुके हैं। कमल साहिबा ने भी वही हरकत की है, आते ही कि साउथ पंजाब में फलाना हो गया, मैं फिर गिनवाना शुरू कर देती हूँ मुल्तान के हॉस्पिटल जो मुजफ्फरगढ़ के। मकसद ये नहीं है, इनका रवैया ऐसा है कि ये रिएक्शन चाहते हैं क्योंकि ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा नहीं सकते। तो ये इनकी बात करने के लहजे, इनका तरीका, इनका रवैया जो है वो इंसाइटिंग होता है कि अगला बंदा इनको जवाब दे। और ये जो है इनको कोई अपनी बात, पॉलिसी, कोई अपनी जस्टिफिकेशन किसी बात की ना देनी पड़े। कहना आसान है कि सांप गुजर गया, लकीर को जो भी करना है, मगर सांप जो है वो जिंदगियां लेके गुजरा है, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये हुकूमत है, ये रियासत है, जिन लोगों की जानें गई हैं, जिनकी सेहतें अफेक्ट हुई हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं आप कह सकते 1000 दफा हमने डिस्कस कर लिया, बात खत्म हो गई। आए अब ईरान से जायरीन आए, 78% इन्फेक्शन लेके आए, एयरपोर्ट्स पे चेकिंग नहीं हुई। रिसर्च की मैडम बात करती हैं, रिसर्च कहती है टेस्टिंग बढ़ाएं। इन्होंने ये बता दें, इन्होंने पहले ही टेस्टिंग किट्स की जो ऑर्डर है अच्छे नंबर्स में किस दिन किया, कब टेंडर हुआ, तारीखें निकालें, नोटिफिकेशन दिखाएं। ये बताएं इन्होंने पीपीईज कब मंगवाई, ये बताएं इन्होंने ये ऑर्डर्स कितने डिले के साथ इन्होंने ऑर्डर्स किए और मजीद डिले के साथ पहुंचे, जिसकी वजह से हजारों इन्फेक्शंस जो हैं वो फैली, डॉक्टर्स मुतासिर हुए, डॉक्टर्स नर्सेज की जाने गई। आप बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की। साइंटिफिक रिसर्च पहली बात ये कहती है हमारे जिन ममालिक में ये मसला हो के अब वो डिक्लाइन पे भी आ रही है, उन्होंने आपको पहले ही बताया, ईरान ने कहा, इटली ने कहा, चाइना ने कहा कि लॉकडाउन जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इस वक्त। ईरान और इटली ने तो ये भी कहा कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी लॉकडाउन ना करना। फिर वजीर आजम साहब आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा। सियासी अपनी लोगों को सिर्फ इसलिए कि जो लोग सुनना चाहते हैं, सियासी तौर पे अपना बेनिफिट लेने के लिए एक पेंडेमिक से बजाय इसके एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह वो करते जो लोगों के लिए बेहतर था। उन्होंने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की है, लोगों की खुश करने के लिए बयान देने की कोशिश की है कि मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता, मुझे गरीबों का बड़ा एहसास है, अच्छा एहसास है गरीबों का। पिछले 2.5 साल में जो है वो 20 लाख बंदे की नौकरी चली गई है इस मुल्क के अंदर कोरोना से पहले। देखिए ये तमाशे जो हैं ये एक चीज और भी ऐड कर दीजिए, आपकी जानिब से ये भी कहा गया है कि आपकी जशीरा साहबा आप मुझे काट चुके हैं, मैं कंप्लीट करूंगी पहले। अच्छा कर ले ये है कि वजीर आजम साहब, और मैं साइंटिफिक रिसर्च मांगी ना मैडम ने, साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि नौजवान लोगों को कोरोना होता है, वो कैरियर्स बनते हैं और कोरोना फैलाते हैं। वजीर आजम आके टीवी पे क्या कहते हैं, आप जवान लोगों को कोरोना से कोई खतरा नहीं है। नतीजा क्या निकलता है, आपके नौजवान जो हैं वो सड़कों पे निकलते हैं, कोरोना फैलाते हैं। पाकिस्तान में 65% केसेस जो हैं वो अंडर द एज ऑफ
50 ہیں, جس کا مطلب ہے وہ کیریئرز ہیں اور اسپریڈ کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ صرف ایک فلو ہے. اگر کسی کو اس وقت سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت ہے تو وہ وزیر اعظم صاحب ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے بارڈر کنٹرول کیوں نہیں کیے؟ لوگوں کی جانیں گئی ہیں, آپ اس کو انڈر دا کارپٹ برش نہیں کر سکتے. آپ ہمیں بتائیں آپ نے لاک ڈاؤن ڈیلے کیوں کیا؟ آپ کی لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ کوئی پری لاک ڈاؤن اسٹریٹجی تھی؟ کوئی ڈیورنگ لاک ڈاؤن اسٹریٹجی تھی؟ آپ ایک شہری کو اٹھا کے پوچھ لیں, کسی کو ایک بندے کو جو اس ملک کے اندر کلیئر ایس او پی پتا ہو کہ یہ لاک ڈاؤن ہے, ہم نے یہ رسپانس لے لوں. بہت سیدھا سوال. کبھی آپ پارلر کھول دیتے ہیں, کبھی آپ انڈسٹری آدھی کھولتے ہیں, باقی بند کرتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے, مزدور اپنے کام تک پہنچ نہیں سکتا. مطلب رسپانس لے لیتے ہیں. کمل صاحبہ, سوال کی گنجائش بچی نہیں ہے. کچھ ایسے ہی ملتے جلتے الفاظ جو شیزا صاحبہ نے فرمائے ہیں. آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا, خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی باتیں کی. تو اپوزیشن کا تو یہ مشترکہ مطالبہ ہے کہ سارے لوگ یہ باتیں بار بار آپ سے پوچھ رہے ہیں. لیکن جی سارے مطالبے میں آپ کو صرف بلیم گیم نظر زیادہ آ رہی ہے, آپ کو اس میں سے کوئی سبسٹنس نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا جی یہ ریئیکٹیو چاہتے ہیں کہ ریئیکشن ہو تاکہ ہم بچ جائیں. بات ساری یہ کہ سٹیئرنگ ویل پہ ہم ہیں, نہ ہم بچنا چاہتے ہیں, نہ ہم اتنے شارٹ آف پالیسی ہیں کہ ہم ان کی تقریروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے جو صرف 3 دن چلنی ہے, اس کے بعد یہ غائب ہو جائیں گے اور ہم نے رہنا ہے یہاں پہ اور ہم نے یہ سارا کچھ اس کو ڈیل بھی کرنا ہے اور عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے. ہم نے ان کے پیچھے جا کے چھپنا ہوتا تو یہ سیشن کی ریکوزیشنز ان کی طرف سے پھر نہ آ رہی ہوتی. بات ساری یہ کہ شیزا نے پھر ساری بات کو صرف پیوٹ کیا ہے, گھمایا انہوں نے. سائنٹیفک ریسرچ آپ ایک اس پہ لیول پہ کر سکتے ہیں, یہ ایک آن گوئنگ پینڈیمک ہے اور اس میں ایوالونگ سچویشن ہے. یہاں ہر دن آپ کے سٹیٹسٹکس پوری دنیا کے, پوری گلوب کے چینج ہو رہے ہیں. مجھے اٹلی کی میڈم مثالیں دے رہی ہیں, مجھے امریکہ کی مثالیں دے رہی ہیں, میں ان کو کوریا کی مثال دے دیتی ہوں, میں ان کو جاپان کی مثال دے دیتی ہوں, میں ان کو سنگاپور کی مثال دے دیتی ہوں, میں ان کو سویڈن کی مثال دے دیتی ہوں. مثالیں بہت ہیں, 200 سے اوپر ممالک ہیں, آپ گننا شروع کریں. ایک صرف آپ اٹلی کے کیس کو بتا رہی ہیں. بات ساری یہ کہ ہم نے جو اسٹریٹجی بنانی ہے اپنے ملک کے معروضی حالات, اپنی پر کیپٹا انکم اور اپنی کیپیسٹی کو دیکھ کے بنانی ہے, اور یہ دیکھ کے بنانی ہے کہ آپ یہاں پہ 10 سال جب حکومت کر کے گئے تو کون سا صحت کا نظام چھوڑ کے گئے, اس کی کتنی کیپیسٹی تھی. ٹیسٹنگ بڑا اچھا سننے میں لگتا ہے. ذرا پوچھئے گا کہ کتنی لیبارٹریز چھوٹی, کتنی لیبارٹریز چھوٹی 10 سال تھی جناب. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی نون لیگ کی ہی حکومت تھی جب انہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا اور پیٹ پھاڑنے تھے, اس کے بعد بھی انہی کی حکومت تھی. یہی تو مکمکہ تھا. 18ویں ترمیم ایک ریالٹی جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ہم 18ویں ترمیم کے بالکل خلاف نہیں ہے, میں آن ریکارڈ بتا رہی ہوں, لیکن اس میں بہت ساری ایسی شکیں ہیں, 101 میں سے 2, 3, 4 کئی ایسی ہیں جن پہ فردر ڈسکشن ہو سکتی ہے, اس لیے کہ 18ویں ترمیم میں آسمانی صحیفے کے ساتھ نازل نہیں ہوتا, انہی سب نے مل کے بنایا تھا اور اس وقت کے حالات کے مطابق اور اپنے آپ کو جو سوٹ کرتا تھا اس حساب سے بنایا تھا. پاور ڈیوالو ہونی چاہیے تھی, فردر ڈیوالو کی نہیں, تو اس لیے اس کو ہم کوئی شیلڈ نہیں بنا رہے, ہم اس پہ ڈسکشن انیشیٹ کریں گے, ڈائیلاگ بھی انیشیٹ کریں گے اور جو اس میں سکم ہے ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اگر انہوں نے بارگیننگ ٹیکٹکس نہ کیے اور آ کے اس پہ میرٹ پہ بات کی. کووڈ-19 ایک وہ ریالٹی ہے جس کے ساتھ ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے, اس پہ کوئی بات ہوئی. میں آپ کو کچھ 2-4 پوائنٹس کنسٹرکٹیو بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ کی عوام اس وقت تک جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہوگی ان سب کی پرفارمنس اور باتیں سن کے. دیکھیں آپ کا ماحول, کیونکہ جس وقت یہ گاڑیاں یا ٹرانسپورٹ بند ہوئی ہیں تو ماحول میں بہتری آئی ہے, اور فارچونیٹلی آپ کو بتا دوں کہ سٹیٹسٹکس اگر لینے ہیں کہ یہ بقول ان کے یہ تو لیول چارجنگ کرتے ہیں نا کہ جی بڑی ڈیتھس ہو رہی ہے, حکومت چھپا رہی ہے. ہر علاقے کے قبرستانوں کا ڈیٹا اٹھوا لیں, جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ان کو پیش کر دیا کہ آپ موت چھپا نہیں سکتے ہیں. ہم یہاں پہ خدا نہ خواستہ لوگوں کو کیمیکل لگا کے ڈسپیئر نہیں کر سکتے ہیں, لوگ جو فوت ہوتے ہیں انہوں نے قبرستان ہی جانا ہوتا ہے. میری ایک صرف عدنان مجھے 1 منٹ دیجیے گا, 1 منٹ صرف بات کرنے دیں. یہاں پہ H8 کا جو سب سے بڑا اس سائٹ پر قبرستان ہے اسلام آباد کا, وہاں 20 سے 22 ایوریج روزانہ کی ڈیڈ باڈیز انٹر ہو رہی ہوتی تھیں. کووڈ-19 کے دور میں 16 سے 18 ہو رہی ہیں. ریزن کیا ہوئی ہے
کہ جب یہ پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ بند ہوئی تو ایکسیڈنٹس کی وجہ سے جو اموات ہو رہی تھی، اور دوسرا جو انفیکشن کیری کرتے ہیں، کیونکہ او پی ڈیز بند تھی تو لوگ وہاں جاتے تھے اور زیادہ انفیکشن کیری کر کے آتے تھے، اس میں بریک آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس دور میں ہم نے 2-2.5 مہینے یا 1.5 مہینہ جو لاک ڈاؤن کا ٹائم رہا، اس میں ہم نے وہی کیپیسٹی بلڈنگ کی، ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں وہ پیسہ ڈالا جو انہوں نے 10 سالوں میں نہیں ڈالا کسی ان کی دونوں کی حکومتوں نے، اور وہ ٹائم تھا کیونکہ کووڈ-19 کا علاج لاک ڈاؤن نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ لاک ڈاؤن سے علاج نہیں ہوتا۔ جب آپ بند کر دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، ایک اور چیز کا جواب دے دیجیے نا۔ جی میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں، میری ایک بات صرف سن لیں۔ دیکھیں آپ کے ملک میں ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہو رہی تھی بہت عرصے سے، اب ہم کر رہے ہیں۔ آپ مجھے انسسٹ کرتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھوں تبھی ہم پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن اب مجھے کوئی انسسٹ نہیں کرتا۔ ہم اسکائپ کا بھی استعمال کر رہے ہیں، ہم زوم کا بھی کر رہے ہیں، اور ہم ڈیجیٹل چیزوں کو، آن لائن چیزوں کو پریفر کر رہے ہیں، تو ٹائم کی بچت بھی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر میں ایک چیز بتا دیجیے، پیسے لگاتے تھے۔ دھامراج بھائی نے بھی یہی پوچھا اور شیزا صاحبہ نے بھی پوچھا کہ وزیر صحت جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں وہ، تو ان کو اس سیشن کا حصہ بننا چاہیے تھا، فلور پہ انہیں آنا چاہیے تھا۔ اس پر رسپانس کرتے میں آگے بڑھوں پھر۔ جی ہیلتھ منسٹر صاحب جو 10 یا 11 NCC کی میٹنگز چیئر کر چکے ہیں نا، اور جو لاسٹ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، وہ ذرا ان کو میں بتا دوں، یاد رکھیے گا کہ اس وقت ان کے سابقے نمائندے وہاں موجود تھے جتنی حکومتیں، اور ایک ہفتے کی کنسلٹیشن کے بعد آ کے انہوں نے جو بھی اناؤنسمنٹس کی تھی۔ انہوں نے اگر سیاسی بیان اور پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے 100 دفعہ کریں، لیکن ابھی جو ایک ریسنٹ سروے آیا ہے، میں سائنٹیفک بات کروں گی، 82% عوام نے پرائم منسٹر عمران خان کی تمام پالیسی سے ایگری کیا ہے، اور اس آن گوئنگ جو پینڈیمک ہے، جی 82%، اور اگر آپ نے اس آن گوئنگ پینڈیمک میں کوئی لوگوں کے لیے کنسٹرکٹیو بات چیت کرنی ہے تو پلیز اپنا لاہے عمل لے کر آئیں۔ یہ بتائیے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن سے کس طریقے سے آپ چیزوں کو بالکل ٹھیک ہے کمل صاحب، آپ نے لوگوں کو گھروں میں بند کرنا ہے تو وہ کام کیسے کریں گے؟ اور مزدوروں کا میں شیزا کو بتا دوں، مزدور، ایک سیکنڈ جی، مزدور صبح ٹائیاں کوٹ پہن کے بیچارے نہیں جاتے ہیں آفس، اور 5 بجے انہوں نے واپس نہیں آنا ہوتا۔ میجورٹی کنسٹرکشن سائٹ پہ ہی لوگ رہتے ہیں اور وہیں سے کام کرتے ہیں، ٹھیکیدار نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور دیہڑی دار کا وہیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے جو کنسٹرکشن کے SOPs ایشو کیے گئے میں وہ پڑھ کے بھی سنا دوں گی، تو تھوڑا سا نا اپنی زندگیوں سے، اپنے پیراڈائم سے باہر آ کے عام عوام کے حالات دیکھیں کہ وہ کیسے زندہ رہتے ہیں، آسانی ہو جائے گی ان کے لیے۔ کمل صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ عوام کے حالات بھی دیکھے اور ایک کنسٹرکٹیو گفتگو کی طرف اپوزیشن آئے، اور ساتھ میں کمل صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک سروے کے مطابق عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے ڈیورنگ دس کووڈ-19 سر۔ دیکھیں جہاں تک سروے عاجز صاحب جو ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے، وہ حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ عاجز دھامراج صاحب پیس پارٹیز ہیں کمل صاحبہ۔ اچھا یہ بات سننا اس لیے پسند نہیں کر رہے ہیں، بالکل ہے، اور ان کی حکومت ہے، سامنے جواب کون سا آئے گا۔ اچھا دوسری بات یہ جو میری بہن ابھی سروے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں پاکستان کی، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی بھی جعلی سروے کی چیمپئن پارٹی ہے وہ ہے PTI۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کس طرح اپنی سروے مینیج کرتی ہیں اور کس طرح پھر وہ ٹاک شوز میں آ کے بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے ہیلتھ منسٹر، مطلب پاکستان کے ہیلتھ منسٹر اس کرائسس میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میرے، وہ صرف میری بہن کے نہیں ہے، میرے بھی ہیں، وہ پوری قوم کے ہیں۔ کیا دنیا کے اندر آپ نے کوئی ایسا ملک دیکھا جس کے ہیلتھ منسٹر یہ بات کر رہے ہوں کہ لاک ڈاؤن صحیح بھی ہے، لاک ڈاؤن غلط بھی ہے، میں لاک ڈاؤن کے خلاف بھی ہوں، لاک ڈاؤن نہیں بھی ہونا چاہیے؟ ارے بابا بات یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، اور لاک ڈاؤن جو پوری دنیا کہہ رہی تھی، اگر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک یونیفارم پالیسی کے تحت پورے ملک میں سخت لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو آج 1 مہینے کے اندر یہ سجیشن آپ کی پارٹی نے دی کیا PTI کو؟ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، چلو ہماری اس تنقید کو آپ چھوڑ دیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی حمایت میں ہیں یا مخالفت میں۔ اسد عمر اور ان کے پنجاب کے جو میاں اسلم صاحب جو تڑیاں لگا رہے ہیں دکانداروں کو بازاروں میں گھوم کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قوم نے SOP پہ عمل نہیں کیا تو ہم پھر ایک بار سخت لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ تو ان سے پوچھیں، یہ جو 2 فیس پالیسی آپ کی ٹاک شوز میں ایک ہوتی ہے، آپ کے ایک وزیر ایک بات کہتا ہے، پرائم منسٹر آپ کا ایک دن ایک اور دوسرے دن دوسری بات کہتا ہے، تو یہ ساری سروے آپ کو مبارک ہو۔ یہ ساری سروے مبارک کے بعد آپ اس ملک کا سوچیں، ان کے عوام کی صحت کا سوچیں، صرف بیرونی ملک سے آنے والے پیسوں اور فنڈ کے بارے میں نہ سوچیں۔ شیزا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کمل صاحبہ کی بات کے دوران؟
मैं फिर से यही कहूंगी कि अगर की बात करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा हमेशा इस तरह होता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए स्टेटिस्टिक्स, स्वीडन पहली बात ये है कि खुद रियलाइज कर चुका है कि लॉकडाउन ना करना जो था वो गलत था, उनके केसेस ऊपर चले गए। इसी तरह बाकी ममालिक, ये बात सही है कि हर किसी का अपना एक कल्चरल सेटअप होता है, हमें उसके मुताबिक चलना है। जिस गरीब की इतनी ये बात और ये फिक्र करते हैं, देखें पॉपुलैरिटी सर्विस जितने मर्जी कराएं, खुश हुए, जो मर्जी करें, बात ये है हम एक्चुअली एक ही बात कर रहे हैं मैं और कंवल, कि वजीर आजम जो हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए और लोगों को खुश करने के लिए वो डिसीजन ले रहे हैं जो लोगों को खुश करता है, वो डिसीजन नहीं ले रहे जो लोगों के लिए बेहतर है। और लोगों बिल्कुल ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लाइव्स बिफोर लाइवलीहुड आपकी हो सकती, मेरी नहीं है। अगर एक फैमिली का जो सरबराह है जो बाहर मजदूरी करने निकलता है, अगर वो अपनी जान गंवा देता है कोविड को, तो उसकी नस्लों को जो है वो कौन पालेगा? आप आज अगर 2 महीने 3 महीने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके अपनी फिस्कल पॉलिसी बेहतर करके राशन डिस्ट्रीब्यूशन को रैशनलाइज करके टाइगर फोर्स का ड्रामा किया, साथ ही लॉकडाउन बंद कर दिया, किधर गई आपकी टाइगर फोर्स? कहां गया आपका राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का आज ये हाल है एहसास प्रोग्राम के कि वहां के जो एहलकार पुलिस खड़े हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। हमने ई डिस्ट्रीब्यूशन की थी, बैंक्स को इन्वॉल्व करें, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर्स करें, सजेशंस लें, ना फिर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट करें, कर्फ्यूज लगाएं। फिस्कल पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब ने आते ही इनको बताया था कि फिस्कल पॉलिसी अपनी दुरुस्त करें, इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आए, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो, आपका पेट्रोल का आपको फायदा हुआ है, उसकी प्राइसेस ये इस वक्त भी जो है इन्होंने 100% टैक्स जो है वो ज्यादा बढ़ा के वसूल कर रहे हैं, ये प्राइसेस नीचे आ सकती है। वो ट्रांसफर करें आप लोगों पे, वो जब पैसा लोगों पे ट्रांसफर होगा, लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन करें, अपनी फिस्कल पॉलिसी दुरुस्त करके घरों में राशन पहुंचाएं। इस वक्त एक्सेसरीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेट भरें लोगों का, ताकि लोग जिंदा बचें इस मुश्किल में से। शीजा साहबा, मेरा सवाल का जवाब नहीं आ रहा इसमें। देखें शीजा साहबा, जो पॉइंट कंवल साहबा ने उठाया था ना कि अपोजिशन का भी एक रोल होता है और हिकमत अमली अगर हम नहीं दे सके तो अपोजिशन को देनी चाहिए थी, उस पर जवाब दे दें मुझे जल्दी से। देखिए ऑपोजिशन में शहबाज साहब ने आते ही अपनी की, वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको पार्टी ने मना किया कि वो असेंबली में ना आए। उनके डॉक्टर्स ने रात तक आ रहे थे, उनके डॉक्टर्स ने उनको रिटन लिख के दिया है कि आप नहीं जा सकते, उनके लिए एक हेल्थ हैजर्ड है। अब अगर ये बीमारियों का मजाक उड़ाएंगे तो उसका हमारे पास जवाब नहीं है। वजीर आजम साहब माशाल्लाह सेहतमंद है, ये कह देना कि वो फलां मीटिंग अटेंड करते हैं, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। पार्लियामेंट इस मुल्क का जो है ऑगस्ट हाउस है, वहां पे आना उनकी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा बड़ी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस अवाम की तरफ कि वो पार्लियामेंट में आए, हमारा जवाब दें, अपनी पॉलिसी बयान करें, लोगों को हौसला दें। मैं आपको फिर कहती हूँ, अवाम को खुश करना और पॉपुलैरिटी सर्वे कराना हुकूमत का काम नहीं होता। हुकूमत का काम टफ डिसीजंस लेना होता है। अदनान, आप सड़क पे निकल जाएं, मुझे किसी एक बंदे से पूछ के बता दें उसको इस मुल्क के लॉकडाउन और एसओपी बिल्कुल ठीक है, तो वो मुझे तो पॉइंट ये है कि आप कह रही हैं गवर्नमेंट ने टफ डिसीजन नहीं लिए, इस पर रिस्पांस लूंगा लेकिन एक ब्रेक के बाद कंवल साहबा से। वेलकम बैक। कंवल साहबा, 2 सवाल ले लें क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा कम है। एक तो शीजा साहब फरमा रही हैं कि आपने आवाम को खुश करने के लिए डिसीजन लिए, लेकिन टफ डिसीजन जो इस वक्त लेने चाहिए थे, जो कि दुनिया भर ने लिए, डेफिनेटली लिए। ट्रंप तो अभी तक अपने मेयर्स और गवर्नर्स के साथ लड़ रहा है क्योंकि उसने टफ डिसीजन लेने थे। चाइना ने भी टफ डिसीजन लिए, तो आप लोगों ने टफ डिसीजन नहीं लिए एज पर शीजा फातिमा साहबा। दूसरा मेरा सवाल यह है कि इस वक्त एक बड़ी सख्त सूरत हाल है जहां एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप होना चाहिए था, वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनको फिर नैब जो है वो नए नोटिस भेज रहा है, और दूसरी जानिब आपके जो मुआविन एहतसाब हैं, मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब, वो एक नया लंबा चौड़ा एलिगेशन ले आके और टीवी पर बैठे और शहबाज शरीफ साहब पर एक चार्जशीट उन्होंने सादर कर दी। क्या उसके सबूत देंगे? अगर सबूत थे भी सही तो हमारा सवाल यह कि उसको कुछ अर्सा लेट कर लेना चाहिए था ताकि पॉलिटिकल कंसेंसस इस इमरजेंसी के दौरान डेवलप हो सकता। कंवल साहब, देखिए जी, बात सारी है, शिजा ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं और वो उनके डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया क्योंकि वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं। हमें सबको पता है, हम उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को आप जानते होंगे, जो साबिक स्पीकर भी रही है कौमी असेंबली, इस वक्त वो बाकी वजीर है, वो भी एक कैंसर सर्वाइवर है जी। फेडरल गवर्नमेंट की वो मिनिस्टर हैं
اور وہ کینسر سروائیور بھی ہیں, اور کل اور اس سے پچھلے والے اجلاس دونوں دن وہ آ کے بیٹھی ہوئی تھی. نصرت پٹھان صاحبہ ہماری MNA ہیں, وہ بھی کینسر سروائیور ہیں اور ان کا علاج اس وقت بھی جاری ہے, وہ بھی آ کے سیشن میں بیٹھی ہیں. اس کے علاوہ 4 اور لوگ ہیں, میں ان کے نام دے سکتی ہوں. پرابلم ساری یہ کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا, اس کے اندر دلیری بھی ہونی چاہیے, اور جو وہ عزم کا اظہار کر کے تشریف, جب لندن کے ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ جا کے کووڈ سے لڑیں, اور وہ اس ٹائم پہ آئے تھے جب لندن میں ہرڈ جو یہ امیونٹی کے چکر میں انہوں نے پورا اوپن کیا ہوا تھا اور وہاں پہ بہت زیادہ پھیل چکا ہوا تھا, جبکہ پاکستان میں اس وقت تک کووڈ-19 اتنا پھیلا ہوا بھی نہیں تھا. تو اس وقت وہ لندن سے ان کے ڈاکٹرز نے انہیں تشریف لانے کی اجازت دی تھی. جو یہاں پہ اچانک سیشن میں جہاں سب ممبران کے ٹیسٹ ہو کے اندر جانے کی اجازت ہے اور فل پریکاشنز لے کے سب سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں, وہاں پر ان کو آتے ہوئے خوف زدہ ہیں وہ, تو پتہ نہیں وہ پھر کون سی لیڈرشپ ہوگی جو جا کے عوام کو ان کے گھروں میں ریلیف پہنچائے گی. مجھے یہ مشورے دے رہی ہیں اور ٹائیگر فورس کا بھی بتا رہی ہیں, یہ جو ڈسٹریبیوشن ہونی ہے راشن کی, اس کے لیے ہم اب, کیونکہ ٹائیگر فورس آپ کے بقول کام نہیں کری, تو ہم نے جنات سے رابطہ کیا ہے کہ وہ جائیں گے اور خاموشی سے لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں گے, جیسے سندھ میں جنات نے پہنچایا ہے. کیونکہ سندھ میں جنات نے پہنچایا ہے, کیونکہ جن کے گھر پہنچا انہیں بھی نہیں پتا چلا اور جنہوں نے پہنچایا ان کو بھی نہیں پتا چلا. تو ہم بھی اب ٹائیگر فورس کی بجائے جنات کی فورس ہائر کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ماڈس آپرینڈائی آپ کو چاہیے گراؤنڈ پہ, گراس روٹ پہ. اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہوں گے, ریسورسز نہیں ہوں گے, تو آپ یہ ساری سجیشنز جو ہیں یہ صرف کاغذوں پہ بہت اچھی لگیں گی اور گراس روٹ پہ جا کے یہ آپریشنلائز نہیں ہو سکیں گی. اگلی بات یہ کہ لائے عمل کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت آپ کو لائے عمل دے رہی ہے, ٹف ڈیسیژن اس وقت لینے چاہیے. اور اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں پاپولیرٹی, اس وقت ہم کوئی جلد سے جلوس نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں ہم نے تالیاں بجوانی ہیں, یہ مشکل کا ٹائم ہے. اس وقت ہم کیا کریں, لوگوں کو گردنوں سے بند کر کے اندر پھینک دے کے جاؤ, ہم نے بند کر دی ہے. اب آپ بے روزگار ہیں, بھوک سے اگر خدا نخواستہ خودکشیاں کرنی ہے 100 دفعہ کریں. آپ کی وہ عوام جس کو آپ غریب کر کے لوٹ کے یہاں سے گئے, جو نیب کی اب انکوائریاں ہو رہی ہیں کہ اربوں خربوں پتی, ایک شخص اگر چیف منسٹر ہے 10 سال تک اس نے اس پنجاب کے بجٹ میں سے اپنی فیملی کو اگر چیزیں پہنچائی ہیں, اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ کی یہ لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, ڈنڈا پڑا ہے سر پہ. وہی شخص اور یہ وہی پارٹی ہے جو ہمارا مذاق اڑا رہے تھے کہ جی آپ لوگوں میں بھینسیں بانٹ رہے ہیں, کٹے باندھ رہے ہیں, بکریاں, اس سے کسی کا کیا گزارا ہوگا. ان کے چیف منسٹر صاحب, سابق وزیر اعلیٰ صاحب 10 بھینسوں سے 3 کروڑ روپے, 3 جو ہے ان کی دودھ کی نہریں بہتی تھی اور اس سے وہ 3 کروڑ روپے کماتے تھے جس سے ان کا گزارا چلتا تھا. تو یہ زبردست قسم کا ماڈل ہے, اور میرے خیال میں یہی انسپریشن تھی جو ہم نے سے لیے کہ اگر ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ 10 بھینسوں کے ساتھ اربوں خربوں پتی بن جاتا تو پاکستانی قوم کا حق ہے کہ لکھپتی بن جائیں. اس لیے یہ مہربانی کریں, ان کے فارمولے بڑے زبردست ہیں, اتنا بہترین انہوں نے پنجاب کو چلایا ہے. غریبوں کو اگر بھینسیں اور بکریاں مل رہی تھی تو انہیں کیا تکلیف تھی. پھر یہ کمل صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, رسپانس لے لیں شیلا صاحبہ سے. کمل صاحب جو ہے دودھ کی اربوپتی بنے ہیں. حکومت کی ذہنی اور کتنا جو ہے وہ وزاداری ہے کہ وہ ساتھ لے کے چلیں, یہ ان کا طریقہ کار ہے بات کرنے کا. وزاداری چوروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی, وزاداری لیڈرز کے ساتھ ہو سکتی ہے جن کی نیت ہو عوام کو سرو کرنے کی. ایک لفظ میں جواب نہیں دیا, صرف شہباز شریف کے اوپر الزام لگایا ہے. ہماری گورنمنٹ میں 6.2% پاپولیشن پاورٹی لائن سے اوپر آئی ہے, ان کی گورنمنٹ اس سے زیادہ نیچے چلی گئی ہے. 2 سال کے اندر کووڈ سے پہلے ہم 6% پہ GDP چھوڑ کے گئے تھے, یہ مائنس پہ لے آئے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو غریب کیا. ان کو شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے, کم از کم رمضان روزے میں جھوٹ بولتے ہوئے, عوام کو بے وقوف بناتے ہوئے اور جھوٹے الزام لگاتے ہوئے. اپنی اگر جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے تو دوسروں کے اوپر الزام تراشی بہتان تراشی نہ کریں, یہ صرف آپ کو اپنے اوپر ایکسپوز کرتی ہے. آپ نے ایک آپریشنل لیول کی بات کرتے ہیں, لوکل گورنمنٹس بحال کریں, سول ڈیفنس کو یوز کریں, UC لیول ایڈمنسٹریشن کو یوز کریں. آپ یہ تماشے بند کریں, اپنی سیاسی ٹائیگر فورس بند کریں, پینڈیمک سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا بند کریں. ڈسٹرکٹ لیول کی اور اس سے نیچے گراس روٹ لیول تک تمام انتظامیہ سب کام کر رہی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے گھروں میں آئسولیشن کا شکار ہیں. درست کریں, لوگوں کو مدد کریں. اس وقت آپ الزام تراشی نہ کریں, آپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں, آپ لوگوں کی زندگیاں بچائیں, آپ لوگوں کی زندگیوں کی فکر کریں,
आप अपनी सियासत करना बंद कर दें, इससे ज्यादा बुरा टाइम नहीं होगा। कमल साहबा जल्दी से 30 सेकंड में कमेंट कर दें, 30 सेकंड कमल साहबा। अदनान साहब एक चीज इनसे पूछिए, इनसे कहिए कि जो इनके इलेक्टेड मेंबरान है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके लोगों को पूछे इस वक्त। हेल्थ मिनिस्टर बने, आके हेल्थ पॉलिसी बयान करें, SOPs बयान करें, ताकि लोग सीरियस हो। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। शिजा साहबा, कमल साहबा और राजेश भाई तीनों का बहुत शुक्रिया।